بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹائم ٹو ٹاک نیوز یوٹیوب چینل کے تمام ناظرین کو شوکت حسین کا سلام پہنچے۔ کرونا وائرس کے بعد جو سچویشن بنی ہوئی ہے جس سے ہم اس وقت جس کا شکار ہیں، اور جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے طرح طرح کے مسائل بھی ساتھ ساتھ پیدا ہوتے جا رہے ہیں، اور ظاہر ہے ان مسائل کا حل بھی کہیں نہ کہیں سے تلاش کیا جا رہا ہے۔ ابھی تو آنے والے دنوں میں اس وائرس کے حوالے سے بہت ساری بحثیں جو ہیں وہ چھڑنے والی ہیں، کچھ ٹیکنیکلی، کچھ سائنسی، کچھ اور دیگر جو ریسرچ ہو رہی ہے اس پہ بھی بات ہوگی۔ بہت ساری افواہیں بھی گردش کر سکتی ہیں، اور دیگر جو معاملات ہیں وہ بھی زیر بحث آ سکتے ہیں، اور لوگ یہ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ کرونا وائرس اس میں ہے کیا۔ لیکن یہ چونکہ ابھی اس پہ ابھی تھوڑا ٹائم لگے گا، ایک وقت کے بعد یہ بحث سب لوگوں تک پہنچے گی تو تبھی اس پہ بات کی جا سکتی ہے۔ آج کی ویڈیو میں اسپیشلی جو ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا، جو کہ کمنٹس میں بھی اور بہت سارے میرے دوستوں نے، ایک دو میرے ڈاکٹر دوست ہیں ان کی طرف سے، اور کچھ جو ہماری بہنیں ہیں ان کی طرف سے اسپیشلی کہا گیا کہ اس ٹاپک پہ بات کی جائے کہ خواتین جو ہیں وہ اس موقع پہ کیا کردار ادا کر سکتی ہیں، بالخصوص وہ خواتین جو پڑھی لکھی ہیں، اور اس سے بھی آگے چل کے وہ فرض کریں جو مختلف شعبوں سے وابستہ ہیں۔ اور اگر اسپیشلی بات کریں تو لیڈی ہیلتھ ورکر جو محکمہ صحت کا ایک بہت بڑا اثاثہ ہیں، اور ان کی رسائی تمام گھروں تک اور تمام خواتین تک ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ خواتین اکثر کسی بھی ایسے خوف یا ایسی کسی چیز کو بہت زیادہ جلدی ایکسیپٹ کرتی ہیں۔ کرونا کا بیماری کا جو ایک خوف ہے، اس کے جو اثرات ہیں وہ خواتین پہ بہت بنسبت مردوں کے خواتین پہ بہت زیادہ پڑتی ہیں۔ خواتین اس کا بہت زیادہ اثر لے رہی ہیں۔ خواتین چونکہ جب آپ کوئی بھی چیز ہے اس کا خوف لیتے ہیں یا اس کے نیگیٹو جو ایفیکٹس ہیں ان کے بارے میں سوچنا شروع کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی اس کے اثرات بھی پڑتے ہیں، فزیکلی بھی اور باقی ہر لحاظ سے، صحت کے حوالے سے۔ ایک سمپل سی بات فرض کریں میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ ہم جب بھی آج بیٹھتے ہیں تو ہمارا کوئی اور موضوع ہی نہیں ہوتا سوائے کرونا وائرس کی، اور اس پہ بھی زیادہ جو بات ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اس وقت تک کتنی اموات ہو چکی ہیں، کتنے کیس رجسٹرڈ ہو چکے ہیں۔ اور چلیں کچھ لوگ جو پڑھے لکھے ہیں، جو سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں یا جو دوسرے جو ٹولز ہیں یوز کر رہے ہیں، ان کے پاس تو کچھ اعداد و شمار ہوتے ہیں۔ خواتین کے پاس بعض اوقات ایسی خبریں بھی پہنچتی ہیں جن کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہوتی، ایسی خبریں پہنچائی جاتی ہیں اور ان کو ڈسکس کیا جاتا ہے بیٹھ کے کہ جن کا حقیقت سے کوئی تعلق بھی نہیں ہوتا۔ تو ایک بات کو شروع کرنے سے پہلے چونکہ محکمہ صحت کے حوالے سے اور بالخصوص لیڈی ہیلتھ ورکرز کے حوالے سے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، تو ایک چیز یہاں پہ میں شیئر کرتا جاؤں۔ آزاد کشمیر میں اگر آپ بات کریں تو تقریباً 80 کے لگ بھگ آپ کہہ لیں گے، 80 سے بھی کچھ کم لوگ جو ابھی تک وہ یہاں پہ کیس رجسٹرڈ ہوئے ہیں، اور ان میں سے بھی جو کل پرسوں تک کے اعداد و شمار تھے ان میں سے تقریباً 56 لوگ اپنے گھروں کو واپس جا چکے ہیں۔ مین کے بہت کم لوگ ابھی آئسولیشن وارڈ میں یا کہیں پہ جو ہے وہ الگ سے موجود ہیں، یہاں پہ مریضوں کی تعداد بہت کم ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، اللہ کا شکر ہے آزاد کشمیر میں اس وقت تک اس مرض سے کسی کی جب ہم ریکارڈنگ کر رہے ہیں تو اس مرض سے کسی کی ڈیتھ بھی نہیں ہے۔ اور ڈیتھ کا میں نے مجموعی بھی آپ کو بتایا تھا کہ اس کی ریشو بہت کم ہے بنسبت دیگر بیماریوں کے، اگر آپ چیک کریں تو جو ریشو اس وقت تک آ رہی ہے وہ بہت محدود ہے۔ اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ احتیاط نہ کی جائے، احتیاط تو آپ ہر صورت کریں۔ اب جو میری بہنیں لیڈی ہیلتھ ورکر ہیں جو مختلف گھروں میں جاتی ہیں، ماشاءاللہ بہت سارے، چونکہ ہیلتھ کے معاملے میں ان کی جو ذمہ داری ہے، جو یہ کام ہے، یقیناً اگر آزاد کشمیر کی ہم بات کریں تو بڑا ہی اچھا کام ہے، اور بڑی محنت کے طور پہ جو بھی خواتین اس شعبے سے وابستہ ہیں وہ اپنے گھر کے کام کاج کے ساتھ ساتھ یقیناً ایک بہت بڑی قومی سطح کی ذمہ داری جو ہے وہ پوری کر رہی ہیں، اور کسی علاقے کی صحت و صفائی کے حوالے سے ان پہ جو ذمہ داری محکمہ کی طرف سے دی جاتی ہے اس کو منوان پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کہیں نہ کہیں جب بھی کوئی مشکل ہوتی ہے وہ اس میں اپنا رول یقیناً ضرور پلے کرتی ہیں۔ آپ جب مختلف خواتین سے ملتی ہیں، آپ جب گھروں میں جاتی ہیں تو آپ کی بات کو خواتین امپورٹنس دیں گی، اہمیت دیں گی۔ ایک خاتون اگر جب آپ لیڈی ہیلتھ ورکر کے طور پہ جب آپ کسی کے پاس جاتی ہیں تو آپ جب اس کو سرٹیفائی کرتی ہیں، آپ اس کو کہتی ہیں کہ یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، یہ مرض آپ کا قابل علاج ہے، آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گی، آپ کو کوئی اتنا اس میں پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، تو یقیناً وہ سرٹیفائی ہو جاتی ہے۔ آپ یوں سمجھیں کہ 75% ٹریٹمنٹ تو آپ اس کی اس سے کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد آپ
25% کے لیے اسے کوئی میڈیسن بھی جو آپ کے پاس ہے یا آپ اس کو کسی ڈاکٹر کے پاس بھی بھیج سکتی ہیں، جو بھی پروسیس ہے اس میں وہ ہوتا ہے. تو مین کہ اس وقت جو سب سے بڑی ضرورت ہے تمام لوگوں کے لیے اور بالخصوص خواتین کے لیے وہ ہے ان کی سائیکو تھراپی کی، کہ آپ سائیکو تھراپی کیسے کر سکتے ہیں، ان کے لیے کیا کیا آپ جو ہے. تو اس کا ایک تو یہ ہے کہ آپ جب بھی جائیں، جب بھی جہاں کہیں بھی آپ کی کوئی نشست ہوتی ہے، کوئی سیشن آپ کرتے ہیں، ڈسکشن ہوتی ہے، تو آپ خواتین کو سرٹیفائی رکھیں، ان کو بتائیں کہ یہ جتنا خوف آپ محسوس کر رہی ہیں اتنی خوف والی کوئی بات نہیں ہے، احتیاط بالکل لازم ہے. سوشل ڈسٹینس کی بات کی جائے تو وہ خواتین بہت کم اس میں احتیاط کرتی ہیں، لیکن ان کو بتایا جا سکتا ہے کہ سوشل ڈسٹینس رکھیں، ماسک کا استعمال ظاہر ہے یہ بھی بہت ضروری ہے، سفر سے اجتناب کریں، اجتماعات میں جانے سے اجتناب کریں. لیکن صرف ایک ہر وقت اسی کرونا وائرس کے خوف کو لے کے مت بیٹھ جائیں کہ یہ بہت بڑی چیز ہے اور اب کیا ہوگا، اور پھر اس کی وجہ سے ایک ٹینشن کہ روزگار کا کیا ہوگا، گھر کا نظام کیسے چلے گا. بے شمار لوگ ہیں جن کے گھر کا نظام چل رہا ہے لیکن ان کو خود بھی نہیں پتہ کہ کیسے چل رہا ہے، اور آپ نے خود بھی کبھی غور نہیں کیا کہ آپ کے گھر کا نظام کیسے چل رہا ہے، چونکہ گھر کے نظام کو چلانے والی ہستی اوپر موجود ہے. ہم سب مسلمان ہیں الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے، اور وہ رازق ہے، وہ رزق دینے والا ہے. جس کے حصے میں جتنا رزق لکھا ہوا ہے اس کو ملے گا، وہ ہر صورت اس کو مل کے رہے گا، وہ کسی بھی شکل میں مل سکتا ہے. تو اس لیے اس بات کی تو پریشانی ہونی نہیں چاہیے کہ رزق ملے گا یا نہیں ملے گا. دوسرا جو لیڈی ہیلتھ ورکر ہے وہ جب جائیں تو وہ لوگوں کو اس بات کا بھی تھوڑا سا ان کو ادراک کروائیں، خواتین کو اس بالخصوص، کہ وہ زیادہ تر اس طرح کی جو خبریں ہیں یا اس طرح کی جو ڈسکشن ہے اس کا حصہ نہ بنیں، اس پہ زیادہ بات ہی نہ کریں. روٹین کی جو آپ کی لائف ہے اس کو کنٹینیو رکھیں، اور یہ نہیں ہے کہ ہر وقت آپ اسی ٹینشن میں رہیں. آپ کھانا پکا رہے ہیں، آپ چائے بنا رہے ہیں، آپ افطاری کی تیاری کر رہے ہیں، تو آپ کے دماغ میں ایک ہی چیز جو ہے وہ مسلسل سوار ہے کہ جی یہ وبا ہے، اب کیا ہوگا. ماہرین نے ایک ریسرچ کے بعد ایک چیز بڑی سامنے آئی تھی، اور یقیناً محکمہ صحت کے لوگ بھی اس بات کو ایگری کریں گے، یہ چونکہ سائنسی تحقیق ہے، کہ آپ جب بھی کوئی چیز آپ کے سامنے رکھی ہوئی ہے، چاہے وہ پانی ہے، چاہے وہ خوراک ہے، چاہے کوئی دوسری کھانے والی چیز ہے، تو وہ سامنے رکھ کے آپ جو چیز سوچ رہے ہیں، اپنے دماغ پہ جس کو زور دے رہے ہیں، آپ کی وہ سامنے رکھی ہوئی وہ خوراک، وہ پانی، وہ چیز اس میسیج کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. جتنا ٹائم وہ چیز وہاں پہ رہے گی، جتنا ٹائم آپ اس کے سامنے رہیں گے، آپ کے دماغ کے سگنل اس کے اندر چلے جاتے ہیں، اور جو کچھ آپ سوچ رہے ہوتے ہیں جب وہی چیز آپ خوراک کے طور پہ استعمال کرتے ہیں تو اس کے ایفیکٹ بھی ڈیفینیٹلی ویسے ہی پڑتے ہیں جیسے کہ ہم نے سوچا ہوتا ہے کہ شاید جو ہے نا وہ اس طرح کی کیفیت ہے. تو اس لیے اچھا سوچنے کی کوشش کریں، پازیٹیو سوچنے کی کوشش کریں. جتنا پازیٹیو سوچیں گے، جتنا آپ مثبت انداز میں سوچنے کی کوشش کریں گے، اتنے ہی اچھے اس کے اثرات مرتب ہوتے جائیں گے. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اگر آپ آزاد کشمیر کی مثال کے طور پہ اس وقت تک جو کنڈیشن ہے، اللہ نہ کرے کل کوئی بہت بڑا معاملہ ہو، لیکن جس وقت میں یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے ریکارڈ کر رہا ہوں، جو سچویشن ہے وہ کوئی اتنی پریشان کن نہیں ہے. لیکن ایک بات اور آپ دیکھیں کہ لوگ اس طرف متوجہ ہونے کے بعد باقی ساری بیماریاں بھول گئے. حالانکہ لوگ بیمار ہوتے تھے، اسپتالوں میں بھی رش ہوتا تھا، ہر وقت خواتین ڈاکٹروں کے پاس جاتی تھی، میڈیکل سٹورز پہ جاتی تھی، یا مختلف جگہوں پہ چیک اپ کے لیے جاتی تھی، لیکن لوگ سب بیماریاں بول گئے. ہماری توجہ صرف ایک بیماری کی طرف چلی گئی. اٹس مین کہ اگر ہم تھوڑی سی احتیاط کریں، آپ لوگوں کو بتائیں کہ اگر آپ احتیاط کریں تو آپ دوسری بیماریوں سے بھی بچ سکتے ہیں، دوسرے جو اس طرح کے مسائل ہیں ان سے بھی بچ سکتے ہیں. اور پھر بالخصوص خواتین کے لیے اس لیے چونکہ یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ چونکہ بچوں کا زیادہ تر وقت جو ہے وہ ماؤں کے ساتھ گزرتا ہے، وہ خواتین ہی موسٹلی جو ٹائم ہے وہ جب بچوں کو دیتی ہیں، تو انہی کے جو وہ اثرات مرتب ہوتے ہیں بچوں کی عادات پہ، بچوں کی زندگی پہ. تو ظاہر خواتین کو یہاں پہ بھی اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے. پھر ظاہر لاک ڈاؤن کا ماحول ہے، بہت سارے لوگ یقیناً میری طرح جو بہت عرصے سے زیادہ تر فیلڈ ورک کرتے ہیں یا جو بھی جاب کرتے ہیں، گھر میں ان کو اتنا ٹائم گزارنے کا موقع نہیں ملتا، تو مسائل بھی ہوتے ہیں، فرسٹریشن بھی ہوتی ہے، مشکلات بھی ہوتی ہیں، بعض اوقات نامساعد حالات بھی ہوتے ہیں، تلخی کا ماحول بھی پیدا ہو جاتا ہے. تو جو اچھی سنجیدہ سمجھدار خواتین ہیں وہ اس موقع کو بڑے اچھے طریقے سے ہینڈل کر لیتی ہیں. اور یہ باتیں بھی یقیناً لیڈی ہیلتھ ورکر جو ہیں
وہ بتا سکتی ہیں اپنے تمام جو ان کے لوگ ہیں. میں تو کہتا ہوں کہ اگر آپ کو جب بھی موقع ملے تو آپ اس طرح کے سیشن کا اہتمام ضرور کریں، چونکہ اس وقت جو سب سے بڑی ضرورت ہے کسی بھی ہماری ٹوٹل فیلڈ میں جو سب سے بڑی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کا سہارا بنیں، لوگوں کے کندھے پہ ہاتھ رکھیں. جس کی بڑی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کی حوصلہ افزائی کی جائے، ان کو سپورٹ کیا جائے. ان کی جتنی اس طرح کی ان کی مشکلات ہیں یا پریشانیاں ہیں، اس وقت ان کو جو سب سے بڑی ضرورت ہے کہ کوئی آ کے ان کو یہ بتائے کہ اچھا بھائی مت پریشان ہو، یہ پریشانی والی بات نہیں ہے، یہ قابل علاج ہے، اس سے کوئی اتنی ٹینشن مت لے. اور آپ کو تو ابھی ہے ہی نہیں، ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ ایسے ہیں جن کو ابھی تک کرونا کے کوئی اثرات نہیں ہیں. ان کے ایریے میں، اس علاقے میں کہیں دور تک اس کا کوئی نام و نشان نہیں. تو آپ پہلے سے اپنے دماغ میں لے کے اگر اس کو بیٹھ جائیں گے، آپ اس کو اتنی اپنے اوپر سوار کریں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے دماغ کے اندر سے ہی کوئی کرونا پیدا ہو جائے. تو اس لیے کوشش یہ کریں کہ جو محکمہ صحت کے متعلقہ جو خواتین کا جو شعبہ ہے، یہ زیادہ تر کوشش کر کے خواتین کو زیادہ سے زیادہ اس پہ ایجوکیٹ کریں، ان کو سمجھائیں، ان کے سیشن کریں. ان سیشنز میں جا کے ان کو یہ سمجھانے کی کوشش کریں کہ اس میں چلیں. احتیاطی تدابیر تو آپ ضرور ڈسکس کریں، آپ دیگر چیزوں کے بارے میں بھی ان کو بتاتی ہیں، لیکن ساتھ ان کو یہ بھی بتائیں کہ اس کو اتنا سر پہ لے کے، اتنے اپنے دماغ پہ لے کے مت بیٹھیں کہ آپ کے لیے ہر وقت آپ کو ذہنی الجھن کا شکار ہو. میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا رول پلے کر سکتی ہیں. اور جس طرح زلزلے کے بعد ہمیں ایک زندگی ایک بار پھر مسکرائے والی بات تھی، تو ابھی اس کرونا کے بعد بھی زندگی نے ایک بار پھر مسکرانا. الگ بات ہے جیسے زلزلے کے بعد ماحول دنیا بدل گئی تھی، یہ ایک اپارچونیٹی بھی بن گیا تھا بہت سارے لوگوں کے لیے، تو سیم یہ بھی کنڈیشن اس میں بھی ایسی ہوگی. تو ابھی تو چونکہ بے شمار مین کے گروپ، واٹس ایپ گروپ بنے ہوتے ہیں، آپ کے دوسرے گروپس ہوتے ہیں، آپ ان میں جو آپ کو اچھی بات آپ کو سمجھ آتی ہے ڈیلی آپ اپنی کوئی بھی اچھی تجویز، آپ کا جو تجربہ ہے، آپ کا جو ایکسپیرینس ہے، اس کو آپ شیئر کریں. اپنی ساری فیلڈ کی جو ساتھی ہیں ان کے ساتھ شیئر کریں. جو آپ جہاں جہاں آپ جاتی ہیں، جن جن لوگوں کی آپ نے ٹریٹمنٹ کرنی ہے، جو آپ کے ممبر ہیں، جو دیکھیں کہیں کسی نے اگر کوئی بہت زیادہ سائیکی کا پیشنٹ ہے یا جس نے زیادہ اس کا اثر لیا ہوا ہے تو اس کی سائیکو تھراپی کریں. یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو بہنیں ہیں جو اس شعبے سے وابستہ ہیں، وہ بھی اس میں ٹیچرز جو ہیں وہ اپنا رول پلے کر سکتی ہیں. پڑھی لکھی دوسری جو گھریلو خواتین ہیں، دوسرے شعبوں سے کام کرنے والی جو خواتین ہیں، وہ اس میں اپنا رول پلے کر سکتی ہیں. جہاں کہیں بھی آپ دیکھیں کہ اس طرح کی ڈسکشن ہو رہی ہے، اس کو وہاں پہ روکیں اور اپنی بات ان کے آگے رکھیں کہ اصل بات یہ ہے. آپ صرف اس کو لے کے نہ بیٹھ جائیں کہ آج کتنے کیس رجسٹرڈ ہو گئے، 24 گھنٹوں میں کتنی اموات ہو گئی، اور ان اموات میں ہمارا نمبر کب آنے والا ہے. یہ سوچنے والی باتیں نہیں ہیں. اب یہ سوچنا ہے کہ اتنے لوگ اگر کیس رجسٹرڈ ہوئے، ان میں سے کتنے لوگ گھر چلے گئے، کتنے لوگ ٹھیک ہو کے اپنے اپنے کاموں پہ نکل گئے، اپنا سلسلہ شروع ہو گیا. آپ دیکھیں سلولی حکومت نے بھی بہت ساری نرمی پیدا کر دی ہے. لوگ عید کی تیاریوں میں اگر آپ جائیں تو آپ کو لگے گا کہ آپ کو کہیں پہ بھی کرونا کا کوئی جو ہے وہ اثر نظر نہیں آئے گا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ بالکل آپ فری ہو جائیں، لیکن اپنے دماغ کو فری ضرور کریں اور اپنے دماغ کو فری کر کے ریلیکس رہیں تاکہ آپ کی صحت پہ اس کے اثرات نہ پڑیں. اگلی کسی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. ٹائم ٹو ٹاک نیوز سے شکر حسین اس وقت آپ سے چاہتا ہے اجازت. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کر دیں تاکہ ہماری جو بھی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو